عباد الرحمن کی چوتھی خوبی کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب ہٹا دیجئے۔ اوپر کی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے بتلایا تھا کہ جو رحمان کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ اپنی رات سجدے کی اور قیام کی حالت میں گزار دیتے ہیں۔ اب یہاں بتلا رہے ہیں کہ اس قدر عبادات کے بعد بھی ان کے اندر کسی قسم کا کوئی فخر، کوئی عجب اور غرور و تکبر پیدا نہیں ہوتا، اور اس کے بعد بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قہر و غضب سے بے فکر نہیں ہو جاتے، بلکہ عبادت سے فارغ ہو کر جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کے فضل و کرم کا سوال کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کا حال بیان فرمایا ہے، چنانچہ فرماتے ہیں ان عذابها کان غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما، کہ بے شک جہنم کا عذاب بڑا اذیت ناک ہے اور بے شک وہ بہت برا ٹھکانہ اور برا مقام ہے۔ لہٰذا ہر نیک بندے کو جہنم سے چھٹکارے کی دعا کرنی چاہیے کہ الہ العالمین مجھے اور تمام مؤمنین کو جہنم سے بچا لیجئے اور جنت میں پہنچا دیجئے۔ پھر پانچویں خوبی کو اللہ تبارک و تعالی بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، کہ جب وہ مال خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں اور نہ تنگی کرتے ہیں، اور ان کا خرچ کرنا دونوں کے درمیان معتدل ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مال کو خرچ کرنے کا حکم آتا ہے تو ایسا بھی نہیں کہ وہ مٹھی بند کر لیتے ہوں اور بخل کرتے ہوں، بلکہ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ مال خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے میں اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ میرا مال کہیں بیجا اور غلط جگہ پر خرچ نہ ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جائے، فضول خرچی نہ ہو جائے۔ ان دونوں باتوں کا خیال کرتے ہوئے کہ بخل بھی نہ ہو اور فضول خرچی بھی نہ ہو، ان دونوں باتوں کا خیال کرتے ہوئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال کو خرچ کرتے ہیں۔